اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان میں تقسیم واضح نظر آ رہی ہے۔ سیاسی تنقید اور ججز کے ریمارک سے بڑھ کر نوبت اب الگ الگ فیصلوں تک آ گئی ہے۔ کل 2 ججز کی جانب سے تفصیلی فیصلہ آنے کے بعد آج حکومت نے بھی چیف جسٹس کے اختیارات سے متعلق قانون سازی کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اس حوالے سے آج وزیر اعظم شہباز شریف نے قومی اسمبلی میں اہم خطاب کیا اور اس کے بعد وفاقی کابینہ کا اہم اجلاس بھی ہوا اور وفاقی کابینہ نے عدالتی اصلاحات ترمیمی بل کا مسودہ منظور کر لیا، جسے اب سے تھوڑی دیر پہلے قومی اسمبلی میں پیش بھی کر دیا گیا ہے اور اسپیکر نے ترمیمی بل لا اینڈ جسٹس کمیٹی کو بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے اور کہا ہے کہ کمیٹی جلد رپورٹ ایوان میں پیش کرے۔ اس کے علاوہ حکومت نے عدلیہ کے حوالے سے قرارداد پیش کر دی ہے، جس کے مطابق یہ ایوان توقع کرتا ہے کہ اعلیٰ عدلیہ سیاسی اور انتظامی معاملات میں مداخلت سے گریز کرے گی۔ ایوان تمام اسمبلیوں کے انتخابات ایک وقت میں کرانے کا مطالبہ کرتا ہے اور انتخابات سے متعلق کیس میں 4-3 کے تناسب سے فیصلے کی تائید کرتا ہے۔ ایوان مطالبہ کرتا ہے کہ الیکشن کمیشن کے آئینی اختیارات میں مداخلت نہ کی جائے، آئینی معاملات کی سماعت فل کورٹ کرے۔ قومی اسمبلی نے متفقہ طور پر یہ قرارداد منظور کر لی ہے، جبکہ عدالتی اصلاحات سے متعلق جو بل آج قومی اسمبلی میں پیش کیا گیا ہے اس کے مطابق از خود نوٹس لینے اور بینچز کی تشکیل کا اختیار چیف جسٹس سے لے کر ججز کی 3 رکنی کمیٹی کو دے دیا گیا ہے۔ اس کمیٹی میں خود چیف جسٹس اور 2 سینئر ترین ججز شامل ہوں گے۔ یہ کمیٹی پہلے آرٹیکل 184(3) کے تحت مذکورہ معاملے کا جائزہ لے گی اور اگر اسے لگے کہ یہ بنیادی حقوق کا معاملہ ہے تو پھر وہ اس پر سماعت کے لیے کم از کم 3 رکنی بینچ تشکیل دے گی، جس میں کمیٹی کے اراکین بھی شامل ہو سکتے ہیں۔ اہم بات یہ ہے کہ اس وقت چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے بعد 2 سینئر ترین ججز جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس سردار طارق مسعود ہیں، جنہیں چیف جسٹس نے اہم بینچز میں شامل ہی نہیں کیا ہے اور اس وجہ سے مسلسل سوال بھی اٹھتا رہا ہے، مگر اب یہ بل آ گیا ہے۔ مجوزہ ترمیمی بل میں مزید لکھا ہے کہ 184(3) کے تحت جو فیصلہ آئے گا اس کے خلاف اپیل کو 30 دن کے اندر لارجر بینچ کے سامنے رکھا جائے گا اور پھر لارجر بینچ زیادہ سے زیادہ 14 دن میں سماعت شروع کرے گا، جبکہ آرٹیکل 188 کے تحت ریویو فائل کرتے وقت مرضی کا وکیل کرنے کا اختیار بھی دیا گیا ہے۔ گزشتہ روز جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس جمال بندو خیل کا جو فیصلہ آیا ہے اس میں چیف جسٹس کے ثوابدیدی اختیارات پر سنجیدہ سوالات اٹھائے گئے ہیں۔ چیف جسٹس کے اختیارات پر نظر ثانی کی بات کی گئی ہے اور لکھا ہے کہ وقت آ گیا ہے کہ ہم ون مین شو کے اختیارات پر نظر ثانی کریں جو چیف جسٹس کے دفتر کے پاس ہے۔ یہ عدالت صرف ایک شخص یعنی چیف جسٹس کے تنہا فیصلے پر انحصار نہیں کر سکتی۔ چیف جسٹس کے اختیارات کو اصولوں پر مبنی ایک نظام کے ذریعے تمام ججز کی منظوری کے ساتھ ریگولیٹ کرنا ہوگا۔ ون مین شو چلانے کا اختیار نہ صرف موجودہ دور سے مطابقت نہیں رکھتا بلکہ یہ اچھی گورننس اور جمہوری اصولوں کے خلاف ہے۔ ون مین شو اختیارات کو صرف ایک ہاتھ میں محدود کر دیتا ہے اور نظام میں طاقت کے غلط استعمال سے متعلق خلا پیدا کر دیتا ہے۔ جبکہ ایک شخص کے پاس بہت زیادہ اختیارات ہو تو اس بات کا شبہ ہوتا ہے کہ ادارہ آمرانہ بن جائے، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ صرف ایک شخص کی پالیسیز کی پیروی ہوتی ہے، جس میں یہ امکان اور رجحان ہو سکتا ہے کہ وہ لوگوں کے حقوق اور ان کے مفادات کے خلاف جائے۔ ہمیں یہ بات نہیں بھولنی چاہیے کہ ہمارا ادارہ لوگوں کے تاثر سے اپنی طاقت حاصل کرتا ہے۔ اس عدالت کی پوری عمارت عوامی اعتماد پر کھڑی ہے، اس لیے ون مین شو کو نظر ثانی کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ مختلف نقطۂ نظر کو روکتا ہے، طاقت کو ایک جگہ مرکوز کرتا ہے اور آمرانہ نظام کے خطرے میں اضافہ کرتا ہے۔ یہ ستم ظریفی ہے کہ عدالت دیگر عوامی عہدیداروں کو تو یہ بتاتی رہی ہے کہ انہیں اپنے ثوابدیدی اختیارات کو کیسے اسٹرکچر کرنا چاہیے، مگر اسی معیار کے تحت خود کو پابند کرنے میں بری طرح ناکام ہوئی ہے، جس کے نتیجے میں چیف جسٹس کے پاس آرٹیکل 184(3) کے تحت سو موٹو لینے، بینچ بنانے اور کیسز لگانے کے لامحدود اختیارات آ گئے ہیں اور یہی وہ اختیارات ہیں کہ جس کے تحت چیف جسٹس نے سو موٹو لینے اور پھر کیسز شروع کر کے انہیں مخصوص بینچز میں لگانے سے سپریم کورٹ کے ادارے کو شدید تنقید کی زد میں لا کھڑا کیا ہے اور عدالت کے احترام اور تقدس کو نقصان پہنچایا ہے۔ اس آئینی ادارے کے ججز کے طور پر ہمارے فیصلے اور اعمال تاریخ میں ریکارڈ بھی ہو رہے ہیں اور ان پر تبصرے بھی ہو رہے ہیں۔ یعنی چیف جسٹس آف پاکستان سیاستدانوں کو مشورہ دے رہے ہیں کہ وہ آپس میں دست و گریباں ہونے کے بجائے ملک اور عوام کا سوچیں، لیکن اس وقت سپریم کورٹ خود بدترین تقسیم کا شکار ہے۔ پہلے نہ صرف سیاستدان سپریم کورٹ کے طرز عمل پر سوالات اٹھا رہے تھے بلکہ ججز کے ریمارکس بھی بتا رہے تھے کہ عدالت کے اندر سب اچھا نہیں ہے، اور پھر کل 2 ججز کا تفصیلی فیصلہ سامنے آ گیا ہے جس میں عدالت کے کنڈکٹ اور خود چیف جسٹس کے اختیارات کے غلط استعمال پر کھل کر تنقید ہوئی ہے۔ آج کی سماعت میں سپریم کورٹ کے ججز کی جانب سے انتخابات آگے بڑھائے جانے سے متعلق اہم نکات اٹھائے گئے ہیں۔ خاص طور پر فنڈز کی دستیابی اور سیکیورٹی کی فراہمی سے متعلق ججز نے اٹارنی جنرل سے اہم سوالات پوچھے ہیں اور اہم ریمارکس بھی دیے ہیں۔ ججز نے یہ نکتہ بھی اٹھایا ہے کہ اگر لیپ ٹاپ اسکیم کے لیے 10 ارب روپے نکالے جا سکتے ہیں تو انتخابات کے لیے 20 ارب روپے کیوں نہیں نکالے جا سکتے۔ چیف جسٹس نے انتخابی اخراجات کے لیے ججز کی تنخواہوں میں کٹوتی کی تجویز بھی دی۔ ججز نے یہ سوال بھی اٹھایا کہ دفاعی ادارے سیکیورٹی دینے سے انکار کیسے کر سکتے ہیں، ذمہ داری تو ذمہ داری ہوتی ہے۔ چیف جسٹس سے مسلسل مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ فل کورٹ بنایا جائے جو آئین کی تشریح کے معاملات کو سنے۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں انتخابات کی تاریخ کے معاملے پر بھی یہی ہو رہا ہے اور آج
پاکستان بار کونسل نے بھی اس معاملے پر فل کوڈ بنانے کا مطالبہ کر دیا ہے، جبکہ آج دوران سماعت اٹارنی جنرل منصور عثمان ایوان نے عدالت میں اس معاملے پر فل کوڈ بنانے کی درخواست کی اور کہا کہ یہ اہم معاملہ ہے اور بینچ مناسب سمجھے تو فل کوڈ بنا دے، مگر چیف جسٹس نے یہ استدعا نہیں سنی اور سماعت آگے بڑھا دی۔ اس کے علاوہ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے بھی 2 ججز کے علاوہ تمام 13 ججز پر مشتمل بینچ بنانے کا مطالبہ کیا۔ سپریم کورٹ سے فل کوڈ بنانے کا مطالبہ ہو رہا ہے، لیکن چیف جسٹس سپریم کورٹ کو اس تنازع سے باہر نہیں نکال رہے ہیں۔ آج وزیر اعظم شہباز شریف نے قومی اسمبلی میں اپنے خطاب میں سپریم کورٹ کے جج کی آڈیو کی تحقیقات کا بھی مطالبہ کیا اور کہا کہ چیف جسٹس آڈیو کا فورینسک کرائیں، اگر آڈیو جھوٹی ہے تو جھوٹے کو سزا ملنی چاہیے، اگر سچی ہے تو پھر سچ سامنے آنا چاہیے۔ ابھی ایک آڈیو آئی اور اس آڈیو میں ایک سپریم کورٹ کے جج کے بارے میں بعض انکشافات کیے گئے۔ میں سپریم کورٹ کی چیف جسٹس سے گزارش کروں گا کہ وہ اس آڈیو کا فورینسک آڈٹ کروائیں۔ اگر یہ جھوٹی ہے تو پوری قوم کو پتہ چلنا چاہیے کہ جھوٹی ہے اور جھوٹوں کو قرار واقعی سزا ملنی چاہیے، مگر اگر یہ سچی ہے تو سچ سامنے آنا چاہیے۔ اگر ان جج صاحب کے خلاف ثبوت اگر ہے تو اس میں ہاتھ کنگن کو آرسی کیا؟ سیاستدان تو 1 منٹ میں جیلوں میں جاتے ہیں۔ کتنے اعلیٰ عدالتوں کے جج کرپشن پر نکالے گئے، میں جاننا چاہتا ہوں جناب اسپیکر۔ اور سیاستدانوں کے خلاف آنکھیں بند کر ایسٹ بیونڈ مینس کے کیسز بن جاتے ہیں۔